جب سورج لپیٹ دیا جائے گا روشنی تباہی میں بدل جائے گی۔ تارے آپس میں ٹکرا کر آگ کے گولوں کی طرح بن جائیں گے۔ وہ پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے تھے روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ کیسا منظر ہوگا جب ماں اپنے گود لیے بچے کو بھول جائے گی، فکر ہوگی تو صرف اپنی۔ یہ کوئی کہانی یا کسی مووی کا سکرپٹ نہیں، یہ فرمان ہے اللہ کا، یہ بات ہے قرآن کی، یہ منظر کشی ہے سورہ تکویر کی، بالآخر یہ حقیقت ہے انسانی تقدیر کی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا جامع ترمذی کی حدیث ہے، مفہوم ہے جس نے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ سورہ تکویر پڑھ لے۔ سورہ تکویر نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ جب کافر قیامت کا اور جہنم کا مذاق اڑاتے تھے تو سورہ تکویر میں قیامت کا منظر کھول کر بیان کر دیا اور جنت اور جہنم دونوں کو ان الفاظ میں واضح کر دیا۔ اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جنت نزدیک کر دی جائے گی، اس دن ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہوگا۔ جبکہ اللہ کے ماننے والوں کو اس صورت نے ڈر، خوف اور آخرت کی فکر میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ سنا ہے سورہ تکویر نازل ہوئی ہے، قیامت کا بڑا خوفناک منظر پیش کیا گیا۔ ہم نے سورہ تکویر کو ثواب کی غرض سے تو ضرور پڑھا ہوگا۔ اس سورت کے ترجمے کو اپنے محلے کے امام مسجد سے کسی نہ کسی کی کل خوانی پر سنا بھی ہوگا، لیکن اس میں دیے گئے اللہ بزرگ و برتر کے پیغام کو شاید ہی سمجھنے کی کوئی خاص کوشش کی ہو۔ ذرا اس قیامت خیز منظر کا تصور کیجئے جب قبروں سے تمام مردوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ پڑے رہے دنیا کی زندگی میں پڑے رہے، ہائے افسوس ہم کیا کر بیٹھے۔ کاش میں نے نمازیں نہ چھوڑی ہوتے، کاش میں دولت جمع کرنے کے پیچھے نہ پڑا رہتا، ہائے قیامت میں کاش ہمیں ایک سورج کی موقع اور روشنی مل ختم جائے ہو جائے دنیا میں گی، جانے کا۔ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، وہ ستارے جو کشش ثقل کی وجہ سے برس ہا برس سے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے، کشش ثقل ختم کر دی جائے گی، ان سے فورس آف گریوٹی چھین لی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے مدار سے نکل آئیں گے اور اجرام فلکی آگ کے گولے بن کر آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین کوٹ کوٹ کر ایک میدان کی شکل میں ہموار کر دی جائے گی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے پہاڑ اس زمین پر سب سے طاقتور مخلوق ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود جیسے لوگوں کے بارے میں بھی درختوں کا کہا گیا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ درختوں کو اکھاڑ دیتے تھے، مگر اتنی طاقتور کوئی مخلوق نہیں گزری جو پہاڑوں کو ہلا بھی سکے، اکھیڑنا تو دور کی بات۔ اس ہولناک دن پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ روئی کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، جیسے کہ رضائیاں بھرنے والی جگہ پر جہاں روئی کی دھنائی ہو رہی ہوتی ہے اور روئی کے ذرات جا بجا ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، یہی حال پہاڑوں کا ہوگا۔ اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اونٹنی اور پھر حاملہ اونٹنی
جو عربوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں اسے بڑا پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ اونٹ جو 40 دن تک صحرا میں بغیر کھائے پیے تیز رفتار کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اونٹ کی وہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی کہ روز قیامت انسان اپنی قیمتی ترین چیز سے بھی غافل ہوگا۔ انسان کو اپنی کسی قیمتی ترین چیز کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ جنگلی وحشی جانور ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک جگہ جمع تو ہوں گے مگر کوئی کسی پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا ہوگا۔ اگر اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے دنیا میں جانے کا۔ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سونامی کیسے آتے ہیں؟ سمندروں کے نیچے لاوا پھٹتا ہے، جس کی وجہ سے سمندروں کا پانی خطرناک موجوں کی صورت میں آبادیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ سمندر لاوے کی وجہ سے دہکتی ہوئی دیگوں کی طرح ہوں گے۔ قدرت کے قوانین بدل جائیں گے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ جانیں جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا میں زندہ درگور کیا گیا، اس دن ظالم سے نہیں مظلوم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی مدعات کھل کر بیان کرے۔ اس دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، اس کی صفت قہار غالب ہوگی۔ کوئی دنیاوی بادشاہ انصاف پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا۔ بولنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اللہ اس بچی سے پوچھ کر اس کی حوصلہ افزائی فرمائے گا کہ تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں مقتول سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج تیرا دن ہے، تو بول۔ ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر حملہ کیا ہوگا، اور روز قیامت اس سینگ والی بکری کے سینگ چھین لیے جائیں گے، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے دیے جائیں گے کہ آج دنیا میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لو۔ جب معصوم بچی اپنے باپ سے پوچھے گی کہ میں دنیا میں تیرے سبب آئی، پھر تو نے ہی مجھے زندہ گاڑ دیا، وہ بتائے گی کہ کس طرح مجھے منو مٹی تلے خوفناک اور دہشت ناک اندھیرے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ میں چلاتی رہی، اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن اسی باپ نے تو مجھے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا درس دیتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ایک دن فنا ہونا ہے، اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونی ہے جو کہ ابدی ہے۔ یہ دنیا اس ابدی زندگی کے لیے تیار رہنے کا مرکز ہے، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، صرف اور صرف انسان کے اعمال۔ کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے دنیا میں جانے کا۔ کاش ہم نے برے اعمال نہ کیے ہوتے۔ میں برباد ہو گیا، ہائے جہنم کی سختی، مجھے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ کاش مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اگر اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے دنیا میں جانے کا۔ یہ آسمان کو کیا ہو گیا؟ یہ سمندر کو آگ کیسے لگ گئی؟ آج اتنی گرمی کیوں ہے؟ ایسی گرمی کبھی سنی نہ دیکھی۔ آج کیا بنے گا بھائی؟ یہ ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ کہیں یہ قیامت کا وعدہ تو پورا نہیں ہو رہا؟ سورہ تکویر کہتی ہے اس عظیم سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اسلام کہتا ہے قیامت آئے گی، اتنا مضبوط آسمان پھٹ جائے گا اس عظیم۔ سنا ہے سورہ تکویر نازل ہوئی ہے، قیامت کا بڑا خوفناک منظر پیش کیا گیا۔ اللہ بچائے اس وقت سے